بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آڈیو میں مرزا قادیانی کے توحید کے بارے میں عقائد و نظریات کو نقل کیا گیا تھا کہ مرزا قادیانی اللہ رب العزت کی توحید کا منکر ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، بلکہ خدا کے باپ اور بیٹے ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور خدا سے جنسی تعلق کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ اس آڈیو میں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں مرزا قادیانی کے مزید چند کفریات کا ذکر کیا جائے گا۔ مرزا قادیانی کی کتاب اے زمیمہ برائے احمدیہ، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 میں موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 312 پر مرزا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں لکھتا ہے کہ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اللہ کی زبان پر کوئی مرض لائق ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب یہاں دیکھیے کس جسارت اور جرت کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کی شان میں توہین کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کی کتاب تجلیات الہیہ، یہ کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 میں موجود ہے۔ اس کے 396 صفحے پر مرزا قادیانی نے اللہ رب العزت کے بارے میں لکھا، وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح اس کی کتاب ہے توضیح المرام، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 میں موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 90 پر مرزا قادیانی نے لکھا، قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ ان آخری دو حوالوں میں مرزا قادیانی نے اللہ رب العزت کی شان میں بدترین گستاخی کا ارتکاب بھی کیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت لیسا کمثلہ شیء کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اور اس طرح دوسری آیت لا تضربوا للہ الامثال کہ اللہ کی مثال بیان نہ کرو، ان دونوں آیات کی مخالفت بھی کی ہے کہ اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ میری مثال بیان ہی نہ کرو اور نہ ہی میری مثل کوئی چیز ہے، لیکن مرزا قادیانی آخری دو عبارات میں اللہ رب العزت کی مثال بیان کر رہا ہے، قرآن کی مخالفت بھی کر رہا ہے، اور پھر مثال جو بیان کی ہے تو نعوذ باللہ کس چیز کے ساتھ؟ اللہ کی تو مثال اچھی چیز کے ساتھ بھی بیان نہیں کر سکتے، جائز ہی نہیں ہے، وہ تو نور ہے، اس کی مثال بیان کرنا انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتا، انسان کی عقل میں اللہ کی ذات سما ہی نہیں سکتی کہ وہ کیا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی اللہ رب العزت کی توہین کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، ایک عبارت میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو چوروں کی طرح ہے، نعوذ باللہ، اور تیسری عبارت میں کہہ رہا ہے کہ وہ تو ایک تیندوے کی مانند ہے جس کے بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پاؤں ہیں، اور ہر ایک عضو مثال کے طور پہ ہر ایک عضو کی مثال کی جیسے ہر آنکھ لا تعداد ہے، کان اللہ کے لا تعداد ہیں، ناک اللہ کے لا تعداد ہیں، ہونٹ اللہ کے لا تعداد ہیں، تو وہ اللہ کی مثال بھی بیان کر رہا ہے، اور مثال بھی ایک جگہ تیندوے کے ساتھ اور دوسری جگہ نعوذ باللہ اللہ کو چوروں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے ان دونوں آیات کی اور جگہوں پر بھی مخالفت کی ہے۔ اس کی کتاب حقیقت الوحی ہے، وہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 267 پر مرزا قادیانی نے پھر اللہ کی تمثیل اور مثال بیان کی ہے۔ وہ لکھتا ہے، ایک دفعہ تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیش گوئیاں لکھی جن کا مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہیے۔ تب میں نے وہ کاغذ دستخط کرانے کے لیے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیے۔ اب یہاں پر بھی مرزا قادیانی اللہ رب العزت کی مثال بیان کر رہا ہے، قرآن مجید کی آیات کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے اللہ رب العزت کی صفات میں بھی شرکت کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے حقیقت الوحی، یہ بھی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ
میں موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 108 پہ مرزا قادیانی نے ایک عبارت نقل کی ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے کہا، مجھے میرے رب نے کہا، انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ اے مرزا تحقیق تیرے ہی حکم ہے، جب تو کسی شے کا ارادہ کرے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو پس وہ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ کی صفت کن فیکون میں شرکت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اعلان اور اظہار کر رہا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کن کہتے ہیں اور وہ بات واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ طاقت، یہ قدرت، یہ قوت مجھے بھی عطا کی گئی ہے. میں بھی کسی کام کے بارے میں کن کہتا ہوں، وہ کام فوراً واقع ہو جاتا ہے. مرزا قادیانی کی کتاب خطبہ الہامیہ جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 55 اور 56 پر بھی مرزا قادیانی نے اللہ رب العزت کی ایک صفت میں، دو صفتوں میں شرکت کا دعویٰ کیا ہے. اس نے لکھا ہے اوتی تو صفت الافناء والاحیاء، کہ مجھے میرے اللہ نے فانی یعنی موت دینے کی اور زندہ کرنے کی طاقت عطا کر دی ہے. اوتی تو صفت الافناء والاحیاء، مجھے زندہ کرنے کی اور موت دینے کی قوت اور طاقت اور صفت عطا کر دی گئی ہے. اب یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ خاص اللہ رب العزت کی صفت ہے، لیکن مرزا قادیانی یہاں بھی اللہ رب العزت کی صفت میں، اللہ رب العزت کی صفات میں شرکت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی مرزا قادیانی نے بہت سی کفریات اللہ کی شان میں کی ہیں. ان میں سے مزید ایک براہین احمدیہ حصہ پنجم میں موجود ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 81 ہے. اس پر مرزا قادیانی لکھتا ہے در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی، اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں ہے. مرزا قادیانی نے جا بجا اپنی کتابوں میں اللہ رب العزت کی بدترین گستاخی کی ہیں. ان توہین امیز عبارات کی وجہ سے، ان کفری عقائد و نظریات کی وجہ سے شروع سے آج تک علماء اسلام قادیانیوں کے بارے میں فیصلہ دیتے آئے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں، اور یہ عبارات ایسی عام فہم ہے، ان کا کفر ایسے واضح ہے کہ جب بھی یہ عبارات کسی بھی طبقے کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں قادیانیوں کے کفر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں تک اس کفر کو پہنچانے کی اور مسلمانوں کے سامنے ان کے کفر کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.